subscribe to our channel and press the bell icon. طالبات جماعت نہم کے تاریخ اور سیاسی سائنس کے چھٹے سبق انٹرنیشنل پرابلمز بین الاقوامی مسائل، اس کے تیسرے ویڈیو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے۔ چلیے شروعات کرتے ہیں۔ انتہا پسندی۔ انتہا پسندی آج کے دور کا ایک اہم مسئلہ ہے۔ دنیا کے کئی ممالک اس مسئلے کی وجہ سے پریشان ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی ملک اپنی انفرادی طاقت کے بل بوتے پر اس مسئلے کو ختم نہیں کر سکتا، اس لیے انتہا پسندی کو عالمی مسئلہ تسلیم کیا جاتا ہے۔ عام طور پر انتہا پسندی کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی بھی چیز میں بہت زیادہ غلو کر جانا۔ اب انتہا پسندی یعنی کیا ہے؟ سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے عام اور بے گناہ عوام کے خلاف طاقت اور تشدد کا استعمال کرنا، یعنی دھمکانا، سماج میں خوف و ہراس پیدا کرنا انتہا پسندی کہلاتا ہے۔ یعنی انتہا پسندی کیا ہے؟ عام بے گناہ عوام کے خلاف طاقت، تشدد کا استعمال کرنا، دھمکانا، سماج میں خوف و ہراس پیدا کرنا۔ اب یہ منظم طریقے سے کیا جانے والا تشدد ہے۔ یعنی انتہا پسندی کیا ہے؟ یہ ہم اسے پرتشدد یا دہشت گردی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اس کے ایک وسیع تر معنی میں استعمال کیا جائے تو انتہا پسندی اس کا صحیح تلفظ آتا ہے۔ بین الاقوامی سیاست پر انتہا پسندی کے دور رس اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں مختلف ممالک میں یہ سرگرمیاں شدت اختیار کرتی نظر آتی ہے۔ یہ خصوصاً 9/11 کے بعد سے، یعنی یہ 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا جس میں ٹوئن ٹاورز گرائے گئے تھے امریکہ میں، تب سے اس میں بہت ہی زیادہ تبدیلیاں آ گئی ہے۔ انتہا پسندانہ کارروائی روایتی جنگ سے مختلف ہوتی ہے۔ اب کیسے مختلف ہوتی ہے؟ روایتی جنگ 2 یا 2 سے زائد مقتدر ممالک کے درمیان ہونے والی لڑائی ہے، لیکن دہشت گردی کیا ہے؟ دہشت گردی دنیا کے کسی بھی کونے میں کسی بھی مقام پر تشدد برپا کر سکتے ہیں۔ اب اس قسم کی لڑائیوں میں ملکوں کی جغرافیائی سرحدوں کے تحفظ کو خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے، لیکن انتہا پسند تنظیمیں دنیا کے کسی بھی کونے سے کسی بھی ملک میں فساد اور بدامنی پیدا کر سکتی ہیں۔ یعنی روایتی جنگ میں جو ہے یہ جغرافیائی سرحدوں کا لحاظ ہوتا ہے، لیکن دہشت گردی میں جغرافیائی سرحدوں کو نقصان پہنچانا نہیں ہوتا۔ اب روایتی جنگوں میں جغرافیائی سرحدوں سے قومی سلامتی منسلک ہوتی ہے۔ دہشت گردی کا مقصد حکومت کو چیلنج کرنا ہوتا ہے، اس کی کوئی جغرافیائی حد نہیں ہوتی۔ اب بڑھتی انتہا پسندی سے نہ صرف بیرون ملک بلکہ اندرون ملک بھی خطرات کا اندیشہ ہوتا ہے۔ یعنی ایسی لڑائیاں روایتی جنگ ملکوں کی سرحد غیر محفوظ ہو جاتی ہے، جبکہ دہشت گردی میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں خارجی سلامتی کے ساتھ داخلی سلامتی کے لیے بھی خطرہ ہوتا ہے، یعنی اندرونی اور بیرونی دونوں قسم کی۔ سیریا کے کئی افراد دوسرے ملکوں میں کیوں پناہ حاصل کر رہے ہیں؟ دنیا کے کون سے دیگر ممالک سے پناہ گزینوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے؟ چلیے اس کے دیکھتے ہیں پناہ گزینوں کا جو مسئلہ ہے وہ کس سمت لے کر جائے گا۔ پناہ گزین کون ہے؟ پناہ گزین کون ہے؟ اپنی مرضی کے خلاف یا زبردستی اپنا وطن چھوڑ کر سلامتی کے لیے دوسرے ملک میں پناہ لینے والے لوگ پناہ گزین ہوتے ہیں۔ یعنی جن افراد کو اپنی مرضی کے خلاف یا زبردستی اپنا وطن چھوڑنا پڑتا ہے اور پناہ لینے کے لیے کسی دوسرے ملک میں جانا پڑتا ہے، ایسے لوگوں کو پناہ گزین کہا جاتا ہے۔ کسی مخصوص نسل یا مذہب کے حامل افراد کا استحصال یا انہیں جبراً ملک چھوڑنے پر مجبور کرنا، جنگ یا آفات کی وجہ سے اپنا وطن چھوڑ کر دوسری جگہ بس جانا جیسی وجوہات کی بنا پر لوگ دوسرے ممالک میں پناہ حاصل کرتے ہیں۔ ابھی کیا ہے؟ نسل مذہب کی بنیاد پر استحصال ہوتا ہے پناہ گزین ہونے کا، اس کا ایک اہم مقصد ہے۔ دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسرا سبب یہ ہے کہ جنگ یا قدرتی آفت کی وجہ سے۔ اب دوسری جنگ عظیم سے قبل جرمنی میں یہودیوں کا استحصال کیا جاتا تھا۔ اب کچھ مثالیں ہیں، سب سے بہترین مثال جو ہے یہ دوسری عالمی جنگ سے لی گئی ہے۔ اس میں کیا ہوا؟ دوسری عالمی جنگ میں
جنگ عظیم سے قبل جرمنی میں نسلی برتری کی بنیاد پر یہودیوں پر ظلم و زیادتی کی گئی، ان کی املاک چھین لی گئی، یہودیوں کو بے گھر ہونا پڑا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان کے کئی لوگ سیاسی و مذہبی پریشانیوں کی وجہ سے بے گھر ہو گئے تھے۔ اب یہ مشرقی پاکستان یعنی آج کا بنگلہ دیش، اور بھارت میں پناہ لینے کے لیے آئے تھے۔ اب تیسرا جو ہے وہ گزشتہ کئی برسوں سے عراق اور سیریا یعنی شام جسے کہا جاتا ہے، عراق اور سیریا میں جنگ کے حالات پیدا ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہاں کے افراد پناہ گزینوں کی حیثیت سے ملک سے باہر زندگی گزار رہے ہیں۔ ان پناہ گزینوں کی کئی مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یعنی عراق اور شام کے حالات خراب ہونے کی وجہ سے وہاں کے لوگ مختلف ممالک میں پناہ گزین ہیں۔ یہ اقوام متحدہ کی طرف سے پناہ گزینوں کے لیے امداد کیمپ لگایا گیا ہے۔ کسی بھی ملک کے افراد پر جب پناہ حاصل کرنے یعنی اپنا وطن چھوڑنے کی نوبت آتی ہے تو انہیں کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا ملک چھوڑ کر کہاں جائے، کیا وہ ملک ہمیں قبول کرے گا؟ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے افراد خانہ کو محفوظ طریقے سے بیرون ملک لے جانا، اس میں بے حد جسمانی اور ذہنی تناؤ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ دشوار گزار راستے، چھپتے چھپاتے سفر کرنا، قدرتی آفات اور پریشانیاں، دھوپ، بارش، طوفان، اناج کی قلت، بیماریاں، تعاقب کرنے والا دشمن وغیرہ ڈھیر سارے مسائل ہوتے ہیں، جس میں کئی لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ اب دیکھیں پناہ گزینوں کے نقل مکانی کے مسائل کون کون سے ہیں۔ پہلے تو ملک چھوڑ کر کہاں جائے، اس کے بعد جس ملک میں جائیں گے کیا وہ قبول کرے گا یا خاندان کے ساتھ بحفاظت جا سکیں گے۔ ذہنی تناؤ ہوتا ہے، دھوپ، ہوائیں، بارش، اناج کی قلت و بیماریاں، اموات وغیرہ، یا پھر تعاقب کرنے والے دشمن، یہ سارے مسائل ہوتے ہیں۔ اب محفوظ مقام پر پہنچنے کے بعد نئی مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا ہے، روزگار کی تلاش، رہنے کے لیے جگہ اور روزمرہ کے دیگر حالات۔ اب دیکھیے اس میں نقل مکانی کرنے والے جو پناہ گزین ہوتے ہیں ان کے جو بہت سارے مسائل ہیں وہ کون کون سے ہیں، جیسے کہ روزگار کی تلاش، رہائش گاہ کی تلاش کرنا، جگہ تلاش کرنا، دوسرے ملک کی زبان سیکھنا، تہذیب رہن سہن سے خود کو ہم آہنگ کرنا، یعنی دوسرے ملک کی زبان، تہذیب، رہن سہن مختلف ہو تو اپنے آپ کو اس میں ضم کرنے میں مشکلات پیش آتی ہے۔ جس ملک میں پناہ لی گئی ہو وہاں کے لوگ انہیں قبول کریں یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ اب اس کے برخلاف پناہ گزینوں کی تعداد بڑھنے سے اس ملک پر بوجھ پڑتا ہے۔ اب دیکھیں پناہ گزینوں کی بعض آباد کاری کیا ہے، یہ اس کے نہ کرنے کے اسباب بھی بہت ہے۔ پہلا ہے ملک پر بوجھ بڑھتا ہے، دوسرا ضروریات زندگی کی اشیاء کی قلت ہو جاتی ہے، مہنگائی بڑھ جاتی ہے، تیسرا مقامی افراد کی ملازمتیں خطرے میں پڑ جاتی ہے، جرائم کی شرح میں اضافہ ہو جاتا ہے، امن و سلامتی مخدوش ہو جاتی ہے۔ اس قسم کے کئی مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں، اسی وجہ سے کئی ممالک بے گھروں کو سہارا دینے اور انہیں نئے سرے سے آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اب پناہ گزینوں کے متعلق بین الاقوامی سطح پر 1951 میں کچھ شرحیں بنائی گئی جن کے مطابق پناہ گزینوں کو ان کی مرضی کے خلاف ان کے آبائی وطن واپس نہیں بھیجا جا سکتا۔ اسی طرح ان کے مسائل حل کرنے کے لیے اقوام متحدہ کے چیف کمشنر کے دفاتر بھی قائم کیے گئے ہیں۔ اب اس میں انسانی حقوق کے کون کون سے اہم نکات شامل کیے گئے ہیں، جیسے کہ ناانصافی، استحصال اور تشدد کو کم کرنا، اس کے بعد لوگوں کو محفوظ طریقے سے ترقی کرنے کا موقع ملے، دہشت گردی کا خاتمہ ہو جائے تو کسی کو پناہ گزین نہیں ہونا پڑتا ہے۔ اب اگر تمام ممالک انسانی حقوق کا تحفظ کرے تو ناانصافی، استحصال اور تشدد کا خاتمہ ہوگا اور بنی نوع انسان آزادی سے ترقی کی راہ پر گامزن ہوں گے۔ مکمل طور پر ماحولیات کا تحفظ اور انتہا پسندی کا خاتمہ کیا جائے تو انسانی حقوق مؤثر طور پر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ دنیا کے کسی بھی عوامی طبقے کو کسی دوسرے ملک میں پناہ لینے کی نوبت نہیں آئے گی۔ اگر اس کے لیے کوششیں کی گئی تو غیر محفوظ انسانی بستیاں محفوظ ہو جائے گی، یعنی عدم تحفظ کا احساس ختم ہو جائے گا۔
اب اس کے علاوہ اس مقصد کے لیے تمام ممالک کا یکجا ہونا، آپس میں ایک دوسرے کی معاونت کرنا، ٹھوس اقدامات کرنا اور عملی تبدیلی لانے کی کوششیں کرنا، یہ تمام چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔